السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ پہ جان نچھاور کرنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید الابرار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، جان عالمین، طٰہٰ اور یاسین، فخر آدم و بنی آدم، مالک رکاب امم، نازش لوح و قلم، مسند نشین عرش اعظم، سراپا کرم ہی کرم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ دائما کثیرا یا رسول اللہ۔ ہمارے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں نا درود پڑھنے والے۔ ایک کو ایک جملہ بول دیتا ہوں یہاں پہ، دنیا کی کسی عبادت کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ قبول ہوئی؟ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رد نہیں کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، وہ سب سے بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے۔ تو ان حدیثوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور دل لگا کر جھوم کر ایک بار درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ محفل پاک بڑی ہی خوبصورت ہے اور آج آپ کے چہرے حشاش بشاش مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً
شب برات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، نور و انوار کی تجلیات ہے، تبھی تو اس کو کہتے شب برات ہیں۔ اور اس میں تو اللہ بے شمار گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کے چہرے پہ رونق آ گئی ہوگی کہ شاید اللہ آج ہمارا نام بھی انہی بخشے جانوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہو۔ اسی نیت کے ساتھ آپ بیٹھیے۔ شب برات کیا ہے، شب برات میں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج پوری رات آپ جاگیں گے، جاگنے کی نیت ہے پوری رات؟ بولیے الحمدللہ۔ پوری رات جاگیں گے نا بھائی؟ 3 فیز میں آپ کو جاگنا ہے، 3 شفٹ میں آپ کو عبادت کرنی ہے۔ ایک حصہ تو ابھی یہ گزر رہا ہے، نعت کا، بیان کا سلسلہ چلے گا، جب تک چلے، جب تک آواز ساتھ دے، جب تک آپ جاگتے ہوئے نظر آئیں، جب تک آپ کی آنکھوں میں نیند نظر نہ آئے، تو انشاءاللہ چلے گا۔ کب تک چلے گا اللہ جانے۔ اور پھر دوسری بات ہے، ختم ہونے کے بعد آپ کو قبرستان جانا ہے، اپنے مرحومین کے قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، پھول وغیرہ ڈالنے کے لیے۔ یہ کام یا تو آپ عبادت وغیرہ کرنے کے بعد کیجئے فجر سے پہلے، یا پھر پہلے عبادت کر لیجئے پھر پھول ڈالنے جائیے، یا پھول ڈال کے آ جائیے پھر عبادت میں لگ جائیے اور فجر تک نماز پڑھیے۔ فجر کی نماز ادا کر کے پھر گھر سے جائیے، یا سحری کھانے جائیں گے آپ، الحمدللہ سحری کھانے جائیے اور پھر آ کر کے فجر کی نماز ادا کیجئے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اپنا اگلا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج پوری رات کا ایک سمجھیے کہ مینیو ہے، انشاءاللہ اسی طرح کریں گے۔ اگر ان تمام باتوں پہ آپ نے عمل کیا تو یقین مانیے انشاءاللہ یہ رات آپ کے لیے کامیابی کی ضامن ہوگی۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے مجھ جیسا ناچیز حقیر قرآن کی وہ آیتیں، حدیث پاک، اولیاء کرام کی وہ باتیں پیش کروں گا کہ انشاءاللہ جس سے آپ کے دل کا زنگ میل کچھ کم ہوگا اور انشاءاللہ نیکیوں کی طرف آپ آنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اس رات کی سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز، پہلی چیز، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ دل کو صاف کرنا۔ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے نا کہ ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لیتے تھے شب برات کے موقع پر، آج بھی الحمدللہ ہے طریقہ۔ یہ الگ بات ہے کہ صرف واٹس ایپ پہ مانگتے ہیں، صرف فیس بک پہ کہتے ہیں کہ معاف کر دو، برا بھلا ہوا ہے۔ یہ واقعی دل سے قدرت نکالنے کی رات ہے، یہ واقعی دل سے دشمنی نکالنے کی رات ہے، یہ کینہ نکالنے کی رات ہے، یہ مسلمان کو معاف کرنے کی رات ہے۔ آپ اگر معاف کریں گے بندے کو، اللہ آپ کو معاف کرے گا، سبحان اللہ۔ تو اتنی پیاری رات ہے، اس کا پورا انشاءاللہ نچوڑ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وفا کی شمع جلانے شب برات آئی، جو سمجھ جائیں گے وہ لوگ بولیں گے صرف، ٹھیک ہے؟ وفا کی شمع جلانے شب برات آئی، دلوں کو دلوں سے ملانے شب برات آئی۔ اور کروں میں ناز نہ کیوں کر عروج قسمت پر، کروں میں ناز نہ کیوں کر عروج قسمت پر، کہ سویا بخت جگانے شب برات آئی، کہ سویا بخت یعنی سویا قسمت، سویا بخت جگانے شب برات آئی۔ نماز روزے عبادت اور خشوع کے زیور سے، نماز روزے عبادت اور خشوع کے زیور سے جہان قلب کو سجانے شب برات آئی۔ بولیے آپ لوگ بھی تھوڑا بولیے، ہے نا، ساتھ میں بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اور کرم کے پانی سے نہلا کے مجھ سے عاصی کو، یعنی گنہگار کو، کرم کے پانی سے نہلا کے مجھ سے عاصی کو، خطائیں ساری بخشوانے شب برات آئی، خطائیں ساری بخشوانے شب برات آئی۔ اور خدا کی پاکی بیان کرنے شوق سے مسجد، خدا کے پاکی بیان کرنے شوق سے مسجد، چلو نبی کے دیوانے شب برات آئی۔
چلو نبی کے دیوانے شب برات آئی، اور کہا خدا کا خاص کرم ہے نبی کی امت پر، خدا کا خاص کرم ہے نبی کی امت پر کہ روتے دلوں کو ہنسانے شب برات آئی، روتے دلوں کو ہنسانے شب برات آئی۔ اور اے سائلو چلو لوٹو جو لوٹنا ہے تمہیں، اے سائلو چلو لوٹو جو لوٹنا ہے تمہیں کہ لٹانے رب کا خزانہ شب برات آئی، کہ لٹانے رب کا خزانہ شب برات آئی۔ اور سیاہ کارو کرو شکر رب کا ہر دم، سیاہ کارو گناہ گارو کرو شکر رب کا ہر دم کہ عذاب حق سے بچانے شب برات آئی، کہ عذاب حق سے بچانے شب برات آئی۔ یہ تو شب برات تھا، آپ نے سنا۔ اب میں کچھ اور اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں ہمارے عقیدے اور عقیدت دونوں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، آل رسول کا قافلہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ ان کے عمر میں عمل میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے، ان کے صدقے میں ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے دنیا کی ہر فضا میں ہے اجالا رسول کا، بولو اب تو بولنا ہی ہے۔ دنیا کی ہر فضا میں ہے اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ اور جنت میرے نصیب کی اوروں کو لکھ دے، جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے، قسمت میں میری لکھ دے مدینہ رسول کا، قسمت میں میری لکھ دے مدینہ رسول کا۔ اور یہ کہا جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، کہا تھا میرے آقا نور ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے، تو جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے۔ اور فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے اللہ نے کعبے کو مدینے سے الگ رکھا ہے، اس لیے اللہ نے کعبے کو مدینے سے الگ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا جھکا کر سر عقیدت سے کام لیتے ہیں، جھکا کر سر عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، جھکا کر سر عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں۔ اور نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے ہی محمد کا نام لیتے ہیں، نصیب والے ہی محمد کا نام لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، مجھے پتا ہے اس شعر پہ نوجوانوں کی طرف سے بڑا جوشیلا نعرہ آنے والا ہے۔ دیکھیے حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے۔ یا رسول اللہ، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے۔ اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی جوش رہتا ہے، ہمارے جسم میں ہر دم حسینی جوش رہتا ہے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے شبیر لکھ دیں گے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے شبیر لکھ دیں گے۔ اور یہ بھی دیکھیے گا شعر کہ دیار خلد کا نقشہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، دیار خلد کا نقشہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، اور جمال گنبد خضرا نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، جمال گنبد خضرا نہیں دیکھا تو کیا دیکھا۔ اور ہزاروں شہر دیکھے گھوم آئے پوری دنیا، ہزاروں شہر دیکھے گھوم آئے پوری دنیا، ارے میرے سرکار کا روضہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، میرے سرکار کا روضہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا۔ ارے حدیث سے دیار خلد کا نقشہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا۔ ایک آخری شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو جس کے ارد گرد آج پوری تقریر ہونے والی ہے۔ زمانے میں زمانے سے نرالی شان رکھتے ہم، زمانے میں زمانے سے نرالی شان رکھتے ہم،
صحابہ کی طرح سخت اگر ایمان رکھتے ہم، صحابہ کی طرح اگر سخت ایمان رکھتے ہم، قسم سے دنیا آ کے جھکتی سامنے ہمارے، قسم سے دنیا آ کے جھکتی سامنے ہمارے، موبائل کی طرح ہاتھوں میں اگر قرآن رکھتے ہم، موبائل کی طرح اگر قرآن رکھتے ہم۔ ایک بار پھر سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی۔ جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، جن کا مطالعہ نہیں ہوتا ہے، جو لوگ صرف یوٹیوب سے ہی علم حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ صرف شیخ صاحب کو سن سن کے علم حاصل کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ حدیث کیا ہے، ان کو نہیں پتہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث حسن ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے۔ ایسے لوگ کیا بول دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ شب برات آتے ہی سنتے ہوں گے نا آپ لوگ سوشل میڈیا پہ کہ شب برات کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں نے منا لیا ہے، بنا لیا ہے، یہ بدعت ہے۔ سنتے ہیں کہ نہیں آپ؟ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، کسی بھی چیز کی حقیقت کون بتاتا ہے؟ یا اللہ یا اس کے رسول۔ آپ میرے کہنے سے مان جائیں گے؟ میں بولوں گا بھائی 20 شعبان کو بھی ایک عید منائیں گے، کتنے جنے آتے تھے؟ آتے تھے کیا؟ میں بولوں 20 شعبان کو ایک عید منائیں گے، اتنے لوگ نہیں آتے تھے۔ الحمدللہ آپ لوگ آئے ہیں۔ آپ لوگ آئے نہیں ہیں، آپ لوگ لائے گئے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ آئے نہیں، آپ لوگ لائے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو لایا ہے۔ میں بار بار ہر سال کہتا ہوں نا، آپ کے ساتھ رہنے والے نا کتنے نوجوان، کتنے لوگ سو رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، بستر پہ ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، ہمارے کتنے نوجوان ابھی بائک لے کے اسٹنٹ بازی کر رہے ہوں گے، لیکن ان نوجوانوں کو دیکھو، اللہ نے ان کو مسجد میں بلا کر کے بیٹھا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، اللہ کی محبت ہے تم سے پیار کرتا ہے اللہ، اسی لیے اللہ نے اپنے گھر میں بلا کے تمہیں بیٹھایا ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ نے بیٹھا دیا ہے تو آخر تک اٹھو گے نہیں نا؟ نہیں اٹھو گے نا بھائی؟ جو پیچھے چھپ کے بیٹھے ان پہ شک ہو رہا ہے مجھے تھوڑا تھوڑا، یا کہ ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں سنیے، بالکل حدیث پاک کے ذریعہ اور صاف ستھری واضح حدیث پاک کے ذریعہ سے سناؤں گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ سنن ابن ماجہ یہ ایک حدیث کا نام ہے، 6 صحیح حدیث کی کتابوں میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ۔ اس کے جلد دوم صفحہ نمبر 108 حدیث نمبر 1380 پہ 8۔ سبحان اللہ بولتے پوری دنیا میں دھوم مچانا بھی۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ حدیث اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1380 پہ 8 ہے، اور راوی کون ہے؟ سید الاولیاء حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ وہ روایت کرتے ہیں، راوی کوئی ضعیف نہیں ہے، کوئی کمزور نہیں ہے، ان نون پرسن نہیں ہے، پوری دنیا جس کو جانتی ہے اور جس کے خیرات پہ پلتی ہے اسی علی مرتضیٰ کی وہ اس کی حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت علی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے، کون سی 15ویں شب؟ آج کون سی شب ہے؟ 15ویں شب ہے۔ 15ویں شب آئے تو کیا کرو؟ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ بہت غور سے سننا میرے دوست، اتنا سا جملہ اگر یاد رکھ لو نا، یہ ایک جملہ دنیا کے کسی بھی انسان کو جواب دے سکتے ہو۔ نبی فرماتے ہیں فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات میں قیام کرو، نفل پڑھو، عبادت کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ اب کتنے لوگ آپ کو ملے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ یہ رات میں عبادت کرنے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ یہاں سے ہے، فقوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ آپ رات میں جاگ رہے ہیں، انشاءاللہ دن میں روزہ بھی رکھیں گے، انشاءاللہ نبی کے فرمان پہ آپ نے عمل کر لیا۔ تو کہا کہ رات میں جاگو، رات میں عبادت کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لا کے اپنی شان کے مطابق
بندوں سے مخاطب کرتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا روزانہ 365 دن تک اللہ روزانہ آخری پہر میں، کب؟ آخری پہر میں رات کے، جس وقت تہجد میں اٹھنے والے اٹھتے ہیں، جس وقت تہجد پڑھنے والے اٹھتے ہیں نا، اس وقت اللہ پکارتا ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا۔ لیکن شب برات میں سورج ڈوبتے ہی اللہ کی تجلی پہلے آسمان پر آتی ہے اور ندا کرتی ہے، آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مصیبت کو دور کرنے کے لیے مانگنے والا، میں اس کی مصیبت دور کر دوں گا۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دے دوں گا۔ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ اور یہ پکار کب تک ہوتی ہے؟ طلوع فجر تک۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک کیا ہوا؟ کیا سمجھا آپ نے؟ کہ یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ شعبان کی کوئی اور تاریخ نہیں، 15 تاریخ، اور 15 تاریخ میں اور کچھ بھی نہیں بلکہ قیام اللیل، رات میں جاگ کے عبادت کرنا ہے اور پھر دن میں روزہ رکھنا ہے۔ اور فضیلت کیا؟ اللہ پکار کے کہتا کون ہے مانگنے والا، مجھ سے مانگ لو جو مانگتے ہو۔ خدا کی قسم میں ان نوجوانوں کو، ان لڑکوں کو جو جاب کی تلاش کرتے ہیں، روزگار کی تلاش کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں ہر دن تم جاب کی تلاش کرتے ہو، ہمیشہ کہیں نہ کہیں اپنے ڈاکومنٹس جمع کرتے ہو نا، آج کی رات میں یا آج کے دن میں اللہ کرے کہیں ڈاکومنٹس لگا کے دیکھو، میرا وجدان کہتا ہے، یقین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے روزگار کا سامان پیدا کر دے گا۔ کر کے دیکھو، کیونکہ اللہ پکار کے کہتا کون ہے مجھ سے رزق مانگنے والا۔ تم مانگو آج کی رات رزق تلاش کر کے دیکھو، انشاءاللہ تمہاری نوکری لگ جائے گی، جاب مل جائے گا۔ امتحان میں کامیاب ہونا اللہ کی بارگاہ میں آج دعا کرو، انشاءاللہ امتحان میں کامیاب ہوگے۔ رزق کے اندر بندش ہے، اللہ کی بارگاہ میں آج دعا کرو، اللہ رزق کی بندش کو دور فرما دے گا۔ یہ ایک حدیث پاک ہوئی۔ اور سنیے، سنن نسائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حضور اس ماہ میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں کہ میں اس مہینے میں اسی وجہ سے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرا عمل میرے رب کی بارگاہ میں جائے تو میں اس روزے کے ساتھ رہوں، عبادت کی حالت میں میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اور سنو، مسند ابی یعلا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 311 حدیث نمبر 4911۔ اور وہ حدیث کہتے ہیں، وہ حدیث جو بیان کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں حاذل حدیث لا مطعون، یہ وہ حدیث ہے جس پہ کسی نے تان نہیں کیا ہے، تانا نہیں مارا ہے، ضعیف نہیں کہا ہے۔ کیا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانا یصوم شعبان کلو، حضور پورے مہینے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ اور فرماتے یا حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ رمضان کے بعد شعبان آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کو شعبان ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس مہینے ہر وہ شخص جس پر موت آنے والی ہے وہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، تو مجھے پسند ہے کہ مجھے موت آئے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے، سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 پہ 1 حدیث نمبر 630 پہ 6 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے بعد شعبان کا روزہ سب سے افضل ہے رمضان کی تعظیم کے لیے، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ یہ کتنا گولڈن چانس ہے نا، رمضان شروع ہوگا تو نماز پڑھیں گے، رمضان شروع ہوگا تو نماز پڑھیں گے، یہ ہم سوچ کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات دیا، آؤ کم سے کم 15 دن پہلے ہی سٹارٹ کر دو، بولو سبحان اللہ۔ 15 دن پہلے ہی سٹارٹ کر دو، تمہارے عمل میں، تمہارے اعمال میں جو زنگ لگ گئے ہیں، تمہارے جسم میں جو زنگ لگ گئے ہیں وہ 15 دن مٹا دو، تاکہ جیسے ہی رمضان شروع ہو، تاریخ نظر آتے، چاند نظر آتے ہی، تاریخ شروع ہوتے ہی تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی چلی جائیں۔
نیکیاں ہی لکھی جائے، کیونکہ پہلے تو جیسے ہی رمضان شروع ہوگا آپ روزہ رکھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ تراویح پڑھیں گے، آپ کے گناہ کٹیں گے، جھڑیں گے، مٹیں گے۔ لیکن اگر آج سے ہی توبہ کر لیا، اللہ کی عبادت میں آ گئے، تو گناہ تو ابھی جھڑ گئے، جیسے ہی رمضان شروع ہوگا نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایک حدیث سنیے، مشہور و معروف، سنن ترمذی باب نمبر 30 پہ 9، یہ سنن ترمذی میں صاحب ترمذی نے مکمل باب باندھا ہے اس مہینے کی، اس رات کی فضیلت پر۔ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے ایک باب باندھا ہے شب برات کی فضیلت پر، اور کہا، حدیث نمبر 739 جلد نمبر 2، کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی کہ حضور میرے پاس سوئے ہوئے تھے، تشریف رکھے تھے، تھوڑے دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ حضور بستر پہ نہیں ہیں۔ اب سنو، جو لوگ قبرستان جانے والے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قبرستان کہہ کو جاتی، وہ سنو یہ حدیث کو غور سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پایا بستر پہ، حضرت عائشہ کھڑی بھی، حضور کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی تھی نا کہ حضور کہیں بھی چلے جاتے، ان کے ماننے والے خوشبو سونگ سونگ کے ان کے پیچھے پیچھے آ جایا کرتے تھے۔ کہیں بھی حضور چلے جائیں، خوشبو جو نکلتی تھی وہ دنیا میں کہیں بنی ہی نہیں تھی۔ میرے آقا کے پسینے سے جو معطر معطر پسینہ نکلتا تھا، وہ ایسا خوشبو تھا، ہر صحابی رسول جانتا تھا جہاں سے میرے نبی گزرتے وہ خوشبو آتی تو صحابی کہتے یہاں سے میرے رسول گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ پیچھے پیچھے گئی تو کہاں پہنچی؟ جنت البقیع میں، بولو سبحان اللہ۔ قبرستان ہے نا، قبرستان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو جا کے کیا کرنا ہے قبرستان میں؟ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، یاسین پڑھنی ہے، جو بھی آتا ہے وہ پڑھیے اور اپنے مرحوم کے لیے دعا کیجیے، وہی کریں گے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر رہے تھے، جنت البقیع میں دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کی کھٹک محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا، عائشہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو بستر پہ نہیں دیکھا، پیچھے پیچھے چلی آئی۔ کہا اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ میں خیانت کروں گا تمہارے ساتھ؟ یعنی حضور کی جو بیویاں تھی الگ الگ باری تھی، تو حضور نے کہا کیا میں خیانت کروں گا تمہارے ساتھ؟ اے عائشہ آج لیلۃ من لیلۃ شعبان، نصف شعبان، آج شعبان کی آدھی تاریخ یعنی 15 تاریخ ہے، آج نصف لیلۃ شعبان ہے۔ اے عائشہ اس رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ بنو کلب کی بکریاں کون؟ پورے عرب میں سب سے بڑا قبیلہ تھا جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں، سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اور ان کے بکریوں کے بال، ایک بکری کا بال کسی کو گننے بیٹھا دو تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں اسے گننے میں، گن نہیں پائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جتنا ان بکریوں کے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کو اللہ آج کی رات جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ انہی میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے تزکیہ قلب، دل کو صاف کرنا ہے، دل کو صاف کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے، لیکن کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، شراب پینے والوں کو اور دل میں مسلمان کا کینہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ رات وہ ہوتی ہے جس میں پورے سال مرنے والوں کی لسٹ تیار ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ لسٹ تیار ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کو جتنا رزق ملے گا آج طے ہو جاتا ہے، جس کو اولاد ملے گی آج لکھ دیا جاتا ہے، لسٹ دے دی جاتی ہے، لکھا تو پہلے جا چکا ہے، آج فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ موت آنے والے کا رزق کتنا ملے گا، کس کو اولاد ملے گی، بیٹا ملے گا کہ بیٹی ملے گی، کون کب مرنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، آج ساری لسٹ فرشتوں کے حوالے ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں کہ بندہ گھر بناتا رہتا ہے اور اس کا نام مردوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ گھر بناتا رہتا ہے، مکان بناتا رہتا ہے، کھیتی باڑی کرتا رہتا ہے، اپنے لیے دنیا جہان کا ساز و سامان کرتا رہتا ہے، اور اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا ہوا رہتا ہے، جبکہ وہ مردوں میں لکھا جا چکا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔
ہو سکتا ہے ہم اور آپ نے ابھی پلاننگ کی ہے، رمضان آئے گا روزے رکھیں گے، رمضان آئے گا تراویح پڑھیں گے، پھر عید آئے گی تو کپڑے سلائیں گے، عید کے بعد گھومنے جائیں گے، یہ وہ ساری پلاننگ کی ہے نا بھائی۔ اچھا کس کو پتا ہے کہ کل کے مردوں میں ہمارا نام ہے؟ کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو دل سے کینہ نکالو۔ کفر سے تو الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، شرک سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ دل سے مومن کا کینہ نکال دو، کیونکہ جس دل میں مسلمان کا کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، اللہ اس کو آج معاف ہی نہیں کرے گا، اگرچہ وہ پوری رات جاگ جائے، پوری رات نفلیں پڑھتا رہے، دل میں مومن کا کینہ ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کو پتا ہے کہ کل مسجد کے مائک سے کس کے لیے اعلان ہو رہا ہو کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا؟ کس کو پتا ہے؟ ہم آج زندگی رنگین گزارتے رہیں، مدہوش زندگی گزارتے رہیں، جوانی کے عالم میں موت آ جاتی ہے۔ اس پہ میں نے بہت سارے بیانات کیے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلا کام ہے تزکیہ قلب، یعنی اپنے دل کو پاک کر لو۔ ایک گاؤں دیہات کھیڑے کے لوگ ایک حضرت کے پاس آئے، کہا حضرت ہمارے کنویں میں کتا گر گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کتا گر کے مر گیا ہے۔ بہت غور سے سننے والی بات۔ کہا حضرت ہمارے گاؤں کے کنویں میں سارے لوگ اسی سے پانی پیتے ہیں، اسی سے وضو کرتے ہیں، پرانے زمانے کی بات تھی۔ کہا کہ کتا گر گیا ہے تو مسئلہ کیا ہے معلوم؟ حضرت نے بتایا کہ جاؤ 40 ڈول پانی نکال دو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ 40 ڈول پانی نکال دو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ یہی مسئلہ ہے، کہیں بھی بلی گر گئی، کتی گر گئے، چوہا گر گیا تو کیا کرنا ہے؟ 40 ڈول پانی نکالنا ہے۔ گاؤں والے گئے 40 ڈول پانی نکال کے پھینک دیا۔ حضرت کے پاس آئے، کہا حضرت 40 ڈول پانی نکال دیا لیکن ابھی تک وہ ناپاک ہے، غلاظت ہے، کیوں؟ کہا کہ کتا تو اسی میں ہے۔ کہا حضرت آپ نے بولا تھا 40 ڈول پانی نکالنا، آپ نے کتا نکالنے تو نہیں کہا تھا۔ کیا کہا؟ آپ نے پانی نکالنے کہا تھا۔ گاؤں والے لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں، شہری لوگوں کی طرح اتنا ٹن ٹون نہیں ہوتا ان کے دماغ میں، تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے پانی نکالنے کہا تھا، کتا نہیں نکالنے کہا تھا۔ تو کہا کہ کم بختو، کتا نہیں نکالو گے تو تمہارا کنواں کیسے پاک ہوگا؟ سب سے پہلے کتے کو نکالو، اس کے بعد 40 ڈول پانی نکالو تو تمہارا کنواں پاک ہو جائے گا۔ ہم اپنے دل کو صاف کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں توبہ کرنے، معافی مانگنے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے، اور ہمارے دل میں حسد کا کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دل میں جھوٹ کا کتا ہے، ہمارے دل میں ناپاک کتا بیٹھا ہے جو ہمیں حرام کھانے پہ مجبور کرتا ہے۔ ہمارے دل میں ایسا کتا بیٹھا ہے جو ایک مسلمان سے دشمنی کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ ہمارے دل میں جو وہ ناپاک کتا مرا ہوا ہے وہ ہمیں غیبت کرنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ ہمیں نماز چھوڑواتا ہے، وہ ہمیں روزوں سے دور کرتا ہے، وہ ہمیں تراویح سے دور کرتا ہے، وہ ہمیں نیکیوں سے دور کرتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے، وہ ہمیں رسول کی سنتوں سے دور کرتا ہے، وہ ہمیں دعاؤں سے دور کرتا ہے، وہ ہمیں سجدوں سے دور کرتا ہے، وہ ہمیں قیام سے دور کرتا ہے، وہ ہمیں رکوع سے روکتا ہے، وہ ہمیں تلاوت سے روکتا ہے، وہ ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے۔ میرے مسلمانوں غور سے سن لو، دنیا کا کوئی بھی انسان جب تک اپنے دل کے اس کتے کو نہیں نکالے گا، اس کے سجدوں سے اس کا دل پاک نہیں ہوگا، اس کے رکوع سے اس کا دل پاک نہیں ہوگا، اس کے حج سے اس کا دل پاک نہیں ہوگا، اس کے روزے سے اس کا دل پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل میں موجود اس کینے والے کتے کو نکال دو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں کی توفیق عطا کر دے گا، سجدوں میں طلب دے دے گا، عبادت میں لذت دے دے گا، ایسا لذت دے گا کہ تم سر کو جھکاؤ گے سجدے میں اور اللہ کا دیدار تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو اس دل کے مرے ہوئے کتے کو نکالنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے۔ دل جب پاک ہو جاتا ہے نا تو آدمی تھوڑی بھی عبادت کرے، کم بھی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کو ہمارے درمیان پیدا فرمایا جنہوں نے ایسی مثال قائم کی، جن کے نقش قدم پر اگر ہم تھوڑا بھی چل لینا تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے بھاگ رہے تھے اپنے ماننے والوں کو لے کر کے، پیچھے میں فرعون کا لشکر ہے اور سامنے گئے تو نیل کا دریا ہے۔
ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، بہت بڑا دریا ہے، پانی اس کے اندر گرے تو ڈوب جاتا ہے آدمی۔ اب موسیٰ کے ماننے والوں نے کہا کہ حضور اب تو پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، سامنے میں سمندر ہے، رک گئے تو مارے جائیں، کود گئے تو مارے جائیں۔ کیا کہا؟ رک گئے تو مارے جائیں، کود گئے تو مارے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا لا تخف ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ اعتماد تھا، یہ یقین تھا، اسی یقین کو لے کر کے آج بیٹھنا ہے آپ کو، اسی یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ارے بھائی پیچھے سے تلوار لے کے لشکر آ رہا مارنے کے لیے، سامنے میں سمندر ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ڈرو مت۔ ماننے والوں نے کہا حضرت ڈرے کیسے نہیں، تلوار لے کے آ رہا مارنے کے لیے۔ کہا کہ میرا اللہ جو ہے نا اس لشکر سے بھی بڑا ہے، بولو سبحان اللہ، اس سمندر سے بھی بڑا ہے، دریا سے بڑا، پہاڑ سے بڑا، آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا، ساری کائنات سے بڑا اور طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے، میرا اللہ ہے، اس سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو، ابھی اللہ راستہ نکالے گا۔ اللہ نے حکم دیا پانی پہ مارو اپنا عصا، لاٹھی مارو۔ اللہ کے نبی نے لاٹھی مارا، بیچ میں سے سوکھا راستہ مل گیا، سوکھا راستہ مل گیا۔ حضرت موسیٰ لے کے گزر گئے، فرعون نے سوچا چلو راستہ ہے نکل لیتے ہیں، جیسے گیا پانی مل گیا، ڈوب کے مر گیا۔ ایمان، یقین اللہ کی ذات پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوئی ہے، دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ کہا آ جاؤ میدان میں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں، استسقاء کی نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، ایک نوجوان بچہ وہ چھتری لے کر کے آیا، سبحان اللہ، چھتری لے کر کے آیا۔ لوگوں نے پوچھا رے تم چھتری لے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ نماز آئے اسی لیے ادا کرنے نا کہ اللہ بارش برسائے گا، تو مجھے یقین ہے کہ بارش برسائے گا، تبھی تو میں چھتری لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے پیغام بھیجا اے موسیٰ میں بارش نہ برساتا، لیکن اس بچے کی وجہ سے میں تمہارے زمین پہ بارش برسا رہا ہوں۔ یہ یقین، یہ اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب یہ اعتماد ہو جاتا ہے نا، یقین ایک کامل ہو جاتا ہے نا، تو بندہ چاہے 2 رکعت نماز بھی پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور دل صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے، کینہ ہے نا میرے دوست، تو یقین مانو کہ پھر عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کس چیز کا محتاج ہے؟ ہمارے سجدوں کا اللہ محتاج ہے؟ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ اللہ کو ہمارے رکوع سجدے اٹھنے بیٹھنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے میرے بھائی؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ ساری کائنات کا پالن ہار ہے۔ اس کی بارگاہ میں آؤ گے تو سب سے پہلا کام دل کو صاف کر کے آؤ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر کی کیا عادت تھی کہ وہ رات میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گشت کرتے تھے۔ اتنے بڑے بادشاہ، امیر المومنین، اللہ اکبر، 80 لاکھ مربع میل پہ جن کی حکومت تھی، ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، کیونکہ اگر جوتا پہن کے چلیں گے تو اس کے کھٹکے سے کسی کی نیند نہ خراب ہو جائے، ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے کچھ بات کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ گھر کون سا تھا؟ وہ ایک یتیم کا گھر تھا اور ایک بیوہ کا گھر تھا، یعنی وہ بیوہ رہتی تھی اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ باپ مر گیا تھا، کوئی کمانے والا نہیں تھا، ماں پریشان ہو گئی تھی، جوان بیٹی ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے کہیں سے، کون غریبوں کے گھر میں رشتہ لاتا ہے۔ میں بارہا جو بولتا ہوں اس موقع پر کہ میرے بھائی کم سے کم زندگی میں یہ کام ضرور کرنا کہ کسی باپ کے پیٹھ کو ٹیڑھا مت کرنا، کسی بچی پہ ظلم نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے سب سے آسان عبادت نکاح کو قرار دیا ہے، بہت ہی آسان کام ہے۔ ہم لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج ہر باپ ڈرتا ہے کہ ہم بیٹی کی شادی کیسے کریں گے۔ رسم و رواج، یہ اتنے سارے رواج اور رسم ہیں۔ گئے بار بھی سمجھایا تھا میں نے آپ کو کہ بڑے شادی محل میں ہی ہوگا، یہ بینڈ ہوگا، باجا ہوگا۔ آج کل تو نعوذ باللہ شادیوں میں آرکیسٹرا ہونے لگے، آج کل پیدا ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں جب آیا ہوں نا
آج 8 سال ہو گئے الحمدللہ، شب برات کے ہی دن آیا تھا۔ یہ ہمارے محبت کرنے والوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ دن کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک سمجھیے کہ میں پڑھ کر کے نکلا تھا اور آپ کے پاس آیا تھا، آپ لوگوں نے محبت دیا، پیار دیا، مجھے سجایا سنوارا، مجھے تجربہ دیا، جو باتیں دنیاوی میں نہیں جانتا تھا الحمدللہ آپ سے ہم نے سیکھا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سارے محبین نے اتنا محبت دیا ہے کہ یہ 8 سال کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے لگتا ہے 2-3 سال سے ہوں میں میسور میں، لیکن یہ آپ کا محبت ہے، کرم ہے، دعائیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ ایسے ہی دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسے ہی ہمیں سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکے مولا ہم نے تیرے دین کا کام کیا تھا۔ تو بہرکیف شادی کو آسان کرنا ہے، تو رشتہ نہیں آ رہا تھا، تو ماں کیا کہہ رہی تھی، بیٹی ہم بکریوں کا دودھ نکال کے بیچتے ہیں، اتنے سے دودھ میں ہمارا کام نہیں چلتا ہے، پیسے نہیں بچتے ہیں، دودھ میں پانی ملا دو۔ سنو غور سے، سنو غور سے، کیا کہہ رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی کہتی ہے امی حضرت عمر نے منع کیا ہے ملاوٹ کر کے بیچنے سے، کسی چیز میں ملاوٹ کر کے منع کیا حضرت عمر نے۔ کہا بیٹی عمر تو نہیں دیکھ رہے نا، جملہ سنو، کہا بیٹی عمر تو نہیں دیکھ رہے نا۔ بیٹی نے کہا امی جان عمر تو نہیں دیکھ رہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ارے جب تم مسجد سے نکلنے کے وقت کسی اور کی چپل پہنتے ہو نا تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹا، سی سی کیمرے میں آؤ نہ آؤ، وہ جو اللہ رب العزت کی نگاہ ہے وہ اس کے اندر قائم ہے، اور وہ جو لکھنے بیٹھے نا فرشتے، وہ لکھ رہے ہیں کہ کسی اور کی چپل لے کے بھاگے ہو، کس دن امام صاحب کی چپل لے کے بھاگے، وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہی لے کے بھاگ گئے۔ ایک دن پتہ چلے امام صاحب ہی منع کر رہے، امام صاحب کی چپل غائب ہوگی صاحب، ہے کہ نہیں؟ یہ عجیب سا کرشمہ مسجد میں ہوتا ہے۔ ایک لوگ گئے کہیں دور تبلیغ کرنے کے لیے انڈونیشیا، تو وہ چپل چھپا کر کے رکھنے جا رہے تھے، چھپا کر کے ڈھونڈ رہے تھے جگہ، تو وہاں کے جو مؤذن صاحب تھے وہ بولے حضرت کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا چپل چھپا کے رکھنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بولا کیوں؟ چپل چوری ہو گئی تو؟ کہا کہ حضرت چپل چوری ہوتی ہے مسجد میں؟ کہا کہ ہاں ہمارے یہاں ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ حضرت انڈونیشیا کیوں کہ تبلیغ کرنے آئے، اپنے گاؤں میں جا کے تبلیغ کرو جہاں پہ کہ مسجد میں چوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے گاؤں میں جا کے لوگوں کو سکھائیے۔ ہوتا ہے نا ہم دنیا جہان کو سکھا رہے ہوتے ہیں، گھر میں خود بے نمازی ہوتا ہے، خود جو ہے نا بے اعمالی ہوتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو کہ سب سے پہلے دل کو پاک کریں۔ کیا کہا؟ عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے یہ بات سنی، واپس گئے، گھر پہ گئے، اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو کہا کہ صبح ہوتے ہی تمہیں پہلا کام کرنا ہے، ہمارا جو جوان بیٹا ہے عبداللہ اس کا رشتہ لے کے اس یتیم کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ، جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، غریبی، یتیمی، اسیری، جس کے گھر میں پیسے نہیں تھے بچی کو بیاہ کرنے کے، اس کے گھر میں خلیفہ کے بیٹے کا نکاح کا پیغام آنے والا ہے۔ اللہ اللہ، شادی کے لیے جاتے ہیں، نکاح کا پیغام جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹی تم نے اللہ سے ڈر کر کے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے، اب آؤ میرے گھر میں، تم آؤ اپنے قدم رنجا کرو، میں تمہیں آج سے اپنی بیٹی بناتا ہوں، بہو کی صورت میں میرے گھر میں آ جاؤ۔ اللہ، حضرت عمر کی بہو بن گئی۔ کون؟ وہ یتیم بچی جس کا نکاح نہیں آتا تھا۔ میرے دوستو ذرا سوچے تو صحیح کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات پر ہمیں اتنا یقین کامل ہو جائے، اتنا یقین کامل ہو جائے کہ ہم جو سوچیں، جو کریں، جو بھی اعمال ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، کسی کام سے اگر رک گئے تو اللہ کے لیے ہو، کسی سے دوستی کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی سے دشمنی کریں تو اللہ کے لیے کریں، نفس کے لیے نہ کریں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کامیابی دیکھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج رزق میں برکتیں نہیں ہے، آج اتنی کمائی ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہر کچھ بنا رکھا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، حالانکہ یہ ناجائز شکایت ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا وقت چل رہا ہے یہ کیا غربت کا وقت ہے؟ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آپ 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں، آپ کی اولاد پڑھائی لکھائی کر رہی ہے، آپ کی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ ذرا آپ کو ذرا پیچھے لے جاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو ذرا دیکھو، میرے سرکار کے زمانے کو دیکھو۔ حضرت عمر کو بھوک لگی ہے، پیٹ بالکل
ڈلیے کی طرح جو ہے نا پیٹ سے لگ گیا، یعنی گڈھا بن گیا پیٹ میں. بھوک کی وجہ سے باہر آ گئے کہ شاید کوئی پوچھ لے کھانے کے لیے. اللہ اللہ، حضرت عمر ہیں. کون ہے؟ حضرت عمر، جن سے اسلام کو طاقت ملی. کہا کہ باہر آ گئے بھوک کی وجہ سے، شاید کوئی پوچھ لے کھانے کے لیے. یہ غربت کا عالم تھا. باہر آئے کوئی نہیں تھا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق نکل کر کے آئے. تو حضرت عمر نے سوچا کہ کوئی پوچھے نہ پوچھے، ابو بکر تو ضرور پوچھیں گے. حضرت ابو بکر آئے تو انہوں نے بھی پوچھا نہیں، آگے نکل گئے. وہ بھی کھڑے ہو گئے. تو حضرت عمر کی آس ٹوٹ گئی کہ لو عمر، ابو بکر نے بھی نہیں پوچھا. اتنے میں سارے یتیموں کے مسیحا سرور دو عالم سیاح لا مکان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا چین، دلوں کی دھڑکن، آن بان شان، ہمارا ایمان، رسول ہاشمی تشریف لاتے ہیں باہر. اے ہے حضرت عمر کی بھی کلیاں کھل گئی، حضرت ابو بکر کا بھی چہرہ کھل گیا کہ دنیا میں کوئی کھلائے نہ کھلائے، سارے دنیا کے بھوکوں کی بھوک مٹانے والا آ رہا ہے. حضور تشریف لائے نا تو حضور کا چہرہ ایک دم پیلا ہو رہا تھا، ایک دم پیلا ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس وقت باہر آ گئے؟ کہا کہ اے ابو بکر، اے عمر، جس چیز نے تمہیں باہر نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن سے کھانا نہیں کھائے تھے، بھوک کی وجہ سے چہرہ پیلا پڑ گیا تھا. اللہ اکبر. کہا کہ جس چیز نے تمہیں نکالا ہے نا اسی چیز کو مجھے بھی نکالا ہے، میں بھی بھوکا ہوں. دونوں کو ساتھ میں لیا، گلی سے گزر رہے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا. حضرت ابو ایوب انصاری نے دور سے دیکھا رسول اللہ کا چمکتا ہوا چہرہ، دوڑ کر کے باہر آئے. یا رسول اللہ ہمارے مہمان نہیں بنتے؟ اللہ اکبر. ہمارے مہمان بن جائیے یا رسول اللہ. اللہ اللہ، مہمان کتنا اعلیٰ، میزبان کتنا اعلیٰ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی. آقا اندر تشریف لے گئے. حضور کے چہرے کو دیکھا حضرت ابو ایوب انصاری نے، کچھ پھل وغیرہ گھر میں تھا. کہا حضور آپ کا چہرہ زرد ہے، کچھ پہلے کھا لیجئے، اتنے میں کھانا تیار کروا دیتا ہوں. حضور نے اسے تناول کیا، حضرت ابو بکر کو دیا، حضرت عمر کو دیا، خود بھی کھایا. اتنے میں کھانا آ گیا. کھانا آیا تو کیا کیا انہوں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی، اس پہ گوشت کے چند ٹکڑے ڈالے اور ایک خادم کو بلا کے کہا جاؤ میری بیٹی کو دے دینا. اللہ، حضرت فاطمہ کو دے دینا، میری بیٹی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر، کیا زمانہ تھا میرے آقا علیہ السلام. ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کہا کہ میری بیٹی کو دے دینا، 3 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا ہے. جس کے گھر کے فرشتے طواف کرتے ہیں، جس کا صدقہ پوری دنیا کھاتا ہے، جس کے صدقے میں ہم مسلمان ہیں، ہمیں رزق ملتا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی بھی چرند و پرند کو بھوکا نہیں رکھتا ہے، کوئی جانور اس رسول کے صدقے میں بھوکا نہیں رکھتا ہے. وہ رسول اپنی امت کے لیے 3 دن بھوکے. اللہ اکبر. میرے دوستو کیا زمانہ تھا. تھوڑا سا وقت گزرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، صحابہ کہتے تھے ہمارے اوپر 2 آزمائشیں آئی، بھوک کی آزمائش اور ایک آزمائش دولت کی آئی. بھوک کی آزمائش تو ہم نے برداشت کر لیا، دولت کی آزمائش ہم سے برداشت نہ ہوئی. حضرت عدی آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور بہت جوش میں تھے. کہا عدی میری بات غور سے سنو، تم اپنی نگاہ سے دیکھو گے. اللہ، کیا ہونے والا ہے وہ میرے نبی بتا رہے ہیں. سرے عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آقا نے کہا تم دیکھو گے عدی، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے، ایک عورت ہیرا سے چلے گی، ہیرا عراق کا ایک شہر ہے، ہیرا سے چلے گی مدینہ آئے گی، اور اس کے دل میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. تم اپنی نگاہ سے دیکھو گے. تو حضرت عدی کہتے میں نے دل میں سوچا کیا ڈاکو سارے مر گئے ہوں گے؟ یہ جو سارے ڈاکو ادھر ادھر پھرتے ہیں کیا یہ مر گئے ہوں گے؟
جو وہ اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا. لیکن فرمانے والا کون؟ رسول اللہ. کہا تم دیکھو گے. حضرت علی کہتے ہیں میرے دماغ نے اور زیادہ جھٹکا کھایا جب اگلی بات رسول اللہ نے کہا اے علی تم دیکھو گے، تم اپنی نگاہ سے دیکھو گے کہ کسریٰ کا خزانہ تمہاری جھولی میں پڑا ہوگا. سبحان اللہ. کسریٰ کون؟ اس وقت کا سپر پاور. جیسے ابھی امریکہ ہے، رشیا ہے، اس زمانے کا کسریٰ سپر پاور تھا اور اسلام ابھی اٹھ رہا تھا، ابھی پنپ رہا تھا، پھیل رہا تھا. اس زمانے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ کسریٰ کے خزانے تمہاری گود میں ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ کہا اے عدی تم دیکھنا ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ مسلمان زکوٰۃ کی پوٹلی لے کے ہاتھ میں گھومیں گے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آئے گا. 3 دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، کیا کچھ نہیں دیکھا اسلام کے ماننے والوں نے. تنگ گلیوں میں بند کر دیا گیا مسلمانوں کو، صحابہ کو. سوکھی لکڑی کو چوستے تھے بھوک کی وجہ سے. جب شعب ابی طالب میں حضور کو بند کیا گیا، سوکھی لکڑی کو چوستے تھے صحابہ، ایسی بھوک. اللہ اکبر. ببول کا درخت تھا نا، اس کے جڑ کو تھوڑا سا کاٹ کے اس کو یوں چوس کر کے اپنی پیاس بجھاتے تھے. اور ایک طرف یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے گا، لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک عورت ہیرا سے چلتی ہے، مدینہ آتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا. سارے ڈاکو ختم ہو چکے تھے، یہ امن و امان تھا. اور میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت عمر کے زمانے میں کسریٰ فتح کرنے کی توفیق دی اور کسریٰ کا سارا خزانہ مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا ہوا تھا. اس کا سارا خزانہ مسجد نبوی کی چوکٹ پہ پڑا تھا. اور حضرت عدی کہتے ہیں کہ ایک چیز کو تو میری نگاہ نے نہ دیکھا، لیکن ماننے والوں سے کہا کہ تم دیکھ لینا، میرے رسول نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آتا ہے. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افریقہ بھیجتے ہیں ٹیکس وصول کرنے، زکوٰۃ لینے کے لیے، ٹیکس نہیں نعوذ باللہ، زکوٰۃ لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں اے سنو، زکوٰۃ لے کر کے مدینے مت آنا کیونکہ یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز عراق کے گورنر کو خط لکھتے ہیں کہ اے عراق والو، زکوٰۃ کا پیسہ وہیں پہ خرچ کر دینا، غریبوں میں دے دینا. وہاں کا گورنر کہتا ہے یہاں کوئی غریب نہیں ہے، کسے دوں؟ کہا کہ وہاں کے لوگوں کا قرض ادا کر دینا. بولا میں نے قرض بھی ادا کر دیا ہے. کہا کہ وہاں کے غریب لڑکیوں کی شادی کرا دینا. کہا کہ میں نے غریب لڑکیوں کی شادی بھی کرا دی ہے، پیسہ پھر بھی بچ گیا ہے، پیسہ پھر بھی بچ گیا. تو حضرت عمر عبدالعزیز نے کہا غیر مسلموں کو قرضہ دے دو اور کہو کہ اس سے منافع کماؤ اور یہ منافع تم اسلامی خزانے کے اندر جمع کرانا. کہ اس زمانے کو بھی اللہ کے ماننے والوں نے، رسول کے ماننے والوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ زکوٰۃ دینے والا تو تھا، لینے والا کوئی نہیں. یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کی ہے؟ تاکہ میرے رسول کے سیرت و کردار کو دیکھ کے امت کے غریبوں کو تسلی آ جائے اور اس زمانے کو یاد کر کے امت کے امیروں کو بھی معلوم ہو جائے کہ دولت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. اور ایک بات یاد رکھو، دولت بھی ایسی ہو جو تمہارے خون پسینے کی ہو. حرام کی کمائی سے دولت بنا کر بلڈنگ بنا کے اوپر میں لکھا ھذا من فضل ربی. کیا لکھا؟ ھذا من فضل ربی. حرام کے پیسے سے، سود کے پیسے سے، ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ، مارا ہوا پیسہ، دوسرے کا خون چوسا ہوا پیسہ، اس سے بلڈنگ بنایا اور کیا لکھا؟ ھذا من فضل ربی. ارے بھائی، سود کھا کے اور ناجائز پیسے سے بلڈنگ بنا کے تم نے لکھا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے. سن لو، اللہ رب العزت نے 30 پارے کے اندر 6666 آیتوں کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا، لاکھوں حدیث میں میرے نبی نے کہیں نہیں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں دولت مل گئی تو سمجھو اللہ کا فضل ہے، بلکہ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل جائے تو سمجھو اللہ کا فضل ہے.
تم جب تہجد میں اٹھنے لگو تو سمجھ جاؤ اللہ کا فضل ہے، جب ایک مہینے کے روزہ رکھنے لگو سمجھو اللہ کا فضل ہے، جب پورے مہینے کی تراویح پڑھ لو سمجھو اللہ کا فضل ہے، جب تم نیکیوں کی طرف آ جاؤ، سجدوں کی طرف آ جاؤ، اچھے کام کرنے لگو، مسجد میں من لگنے لگے، عالموں سے محبت ہو جائے، نیک لوگوں سے محبت ہو جائے، حدیث رسول سننے کا دل کرنے لگے، تلاوت سننے کا دل کرنے لگے، سجدے میں من لگنے لگے، نماز میں دل لگنے لگے، تب سمجھ جاؤ کہ اللہ تم پر فضل کرنے والا ہے، ورنہ تو دولت قارون کے پاس بھی تھی، اللہ کا فضل اس کے پاس نہیں تھا، حکومت یزید کے پاس بھی تھی، اللہ کا فضل اس پہ نہیں تھا، طاقت تو دوسرے ان کے پاس بھی تھی، حکومت تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا، اللہ کا فضل نہیں تھا۔ اللہ کا فضل اس پر ہوتا ہے جس کو اللہ سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ تو ابھی سے نیت کر لو، رمضان آنے والا ہے، 4 دن 5 دن کی عبادت نہیں، 7 دن کی تراویح نہیں، بلکہ پورے مہینے کا روزہ اور پورے مہینے کی تراویح پڑھنی ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ پڑھیں گے نا بھائی؟ بڑے کمزور دل کے ساتھ آپ جواب دے رہے ہیں، پتہ نہیں دل میں کیا چھپا رکھا ہے آپ نے۔ اس ہر بار ہمیشہ کا ماحول ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگ جو 6-7 دن تک خوب اچھے سے تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، کیونکہ ایک تراویح کے سجدے میں اللہ رب العزت نے 1500 نیکیاں عطا کی ہیں، ایک سجدے میں، تراویح کے ایک سجدے میں۔ میں نے کئی بار یہ مثال دی نا کہ اگر ہماری مسجد کے سیکریٹری صاحب اعلان کر دیں کہ بھائی جو تراویح پڑھے گا اس کو 500 روپے ملیں گے، تو آپ بھی آئیں گے، بچوں کو بھی لائیں گے، چچا کو بھی بلائیں گے، بابا کو بھی بلائیں گے، رشتہ دار کو بھی لائیں گے، چل با 500 روپے مل گئے۔ اور 1000 روپے کر دیے تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ وہ تو چھوڑو، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے نا تو ہمارے لوگ لائن میں لگ جائیں، آدھا گھنٹہ کھڑے رہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ لنگر میں فری کا لنگر مل رہا ہے، آدھا گھنٹہ کھڑ جائیں، 1 گھنٹہ لائن میں رہ جائیں، پتہ نہیں چلے گا۔ تراویح میں آدھے گھنٹے میں او حضرت آج تو 2 پارہ پڑھ دیے، او آج تو کمر میں درد ہو گیا، پاؤں دکھنے لگا۔ ہوتا ہے نا؟ سچی بات ہے کہ غلط بولنا، صحیح بولنا، یہی بات ہوتی ہے۔ نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، تراویح میں دل نہیں لگتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی شاید لگتا ہے کہ نہیں۔ وہ شروعات میں جب حضرت حافظ صاحب 2 پارہ پڑھتے ہیں تو شاید 1 گھنٹہ لگ جاتا ہوگا، ورنہ مجھے لگتا ہے پون گھنٹے میں ہو جاتا ہوگا تراویح۔ پوری نماز کو بھی گھیر لو تو 1 سے 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ارے 3 گھنٹہ تو ایک فلم دیکھنے میں آپ ختم کر دیتے ہو، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا نوجوان گیم کھیلنے بیٹھ جائے، انگلیاں دکھیں گی، آنکھ دکھیں گی تو بھی نہیں چھوڑے گا، یہاں پاؤں دکھنے لگ جاتے ہیں نماز کے اندر۔ ہائے رے مسلمان، یہ کیسا ہے تیرا ایمان، کیسا ہے تو مسلمان؟ اور آ جاتا ہے جب رمضان تو بے حال ہو جاتا ہے، رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں اس بار گرمی بہت ہے حضرت، یہ بار کا روزہ بہت مشکل ہوتا، کیوں؟ یہ تو بہت دھوپ کال ہے حضرت، یہ بار تو نہیں ہوتا۔ ارے پھر روزے کا مطلب کیا ہوگا بھائی؟ روزے کا مطلب کیا ہوگا؟ آرام سے اے سی میں بیٹھ کر کے روزہ رکھے تو کون سا روزہ ہوتا؟ روزے کا مطلب تو یہی ہے نا، روزہ رکھ کر کے عبادت کرو، ڈیوٹی کرو، کاروبار کرو، تکلیف برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، ہونٹ سوکھ جائیں، زبان تالو سے لگ جائے اور پیٹ جو ہے بالکل کھدو ہو جائے، اس کے بعد بھی آپ روزہ رکھو، اسی کا نام روزہ ہے۔ آرام فرما کے اے سی میں بیٹھ کے مسجد میں آرام کر کر کے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ تو سب رکھ سکتے ہیں، بچے بھی رکھ لیتے ہیں۔ روزہ نام ہے تکلیف برداشت کرنے کا۔ مگر بہت دور چلا گیا، ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کو مانگنے والا بہت پسند ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والے، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے والے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، دنیا دار کے سامنے اگر آپ ہاتھ پھیلاؤ گے نا، قرض بھی مانگو گے، آپ کو تھوڑی شرمندگی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں کو شرمندگی نہیں ہوتی، لیکن جو خوددار لوگ ہوتے ہیں نا، اگر خدا نخواستہ کبھی قرض مانگنے کی بھی باری آ جائے تو اس کو شرم لگتا ہے، اور بھیک مانگنا پڑ جائے، اگر خوددار آدمی ہے تو اسے لگتا ہے زمین پھٹ جائے میں اس میں چلا جاؤں۔ ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ دنیا دار سے مانگ رہے۔ اور اگر اللہ کی بارگاہ میں مانگو گے نا،
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ گے تو نہ تمہیں شرم آئے گی بلکہ فخر ہوگا کہ میں کسی اور سے نہیں مانگ رہا ہوں، اس رب العالمین سے مانگ رہا ہوں جو اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ نہ امیر غریب کا فرق ہے، نہ کالے گورے کا فرق ہے، نہ ذات نسل کا فرق ہے، نہ کسی اور چیز کا فرق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنے اخلاص سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ ایک بندہ بہت دن سے دعائیں کر رہا تھا، اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی، تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ مولا میں اتنی دعائیں کرتا ہوں تو قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو کہا بندے یہ جو تم مانگتا ہے نا، یہ جو تم مانگتے ہو، یہ جو تم گڑ گڑاتے ہو، یہ جو تمہارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا مانگتے مانگتے، مجھے تیرا یہ انداز بہت پسند ہے، اگر میں دے دوں گا تو تم چھوڑ دو گے دعا کرنے، اس لیے تمہیں نہیں دیتا ہوں تاکہ تم میری بارگاہ میں آؤ مانگو، مجھے پسند ہے تیرا مانگنا، تاکہ کل قیامت کے دن جب سارے اولین و آخرین کے سامنے تمہیں دوں گا تو اتنا دوں گا کہ تیرا دامن کم پڑ جائے گا، تیری جھولی کم پڑ جائے گی، بڑے بڑے لوگ تجھ پہ رشک کریں گے کہ ہاں یہ کیسا بندہ ہے، کون ہے جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، کہے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں مانگا اسے نہیں دیا گیا، اس لیے اللہ اس کو آخرت میں اتنا دے رہا ہے کہ اس کے دامن کم پڑ جائیں گے، پھر بھی اللہ کی رحمت کم نہ پڑے گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، قبول ہو تب بھی مانگو، قبول نہ ہو تب بھی مانگو، دعا کرو تو صرف اپنے لیے روزگار، اپنے لیے رزق، دولت، اپنے لیے صحت، اپنے اولاد کے لیے یہی چیزیں نہیں مانگا کرو، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت بھی مانگا کرو۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آج کی رات کس طرح الحمدللہ گزارنی ہے اور اس کے بعد کیا کیا عبادتیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ ایک بار درود پاک پڑھیے، اس کے بعد ایک خوبصورت سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی۔ بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہوتا ہے کہ جمعہ کا بیان بھی کرتے ہیں، اب سنتے رہتے ہیں جمعہ میں بھی، اور آپ بولیں گے کہ حضرت جمعہ میں سنتے کہ ہم تو عربی خطبہ کے ٹائم آتے ہیں، بولیں گے نا حضرت جمعہ میں ہمیں سننے کو کہاں ملتا ہے، ہم تو جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تب آتے ہیں۔ میں نے گئے جمعہ میں ہی بیان کیا تھا جمعہ کی ہی فضیلت پر، اور بتایا تھا کہ عربی خطبہ جو جمعہ کے اندر پڑھتے ہیں نا اس کا سننا واجب ہے۔ ایک ہوتا فرض، ایک ہوتا واجب، ایک ہوتا سنت، ایک ہوتا مستحب، ایک ہوتا نفل۔ فرض اور واجب وہ چیز ہے جس کو نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی میں جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ بھی واجب ہے سننا، اور سننے کے لیے کیسے بیٹھنا ہے؟ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اس طرح بیٹھنا ہے۔ یہ بات میں سمجھا دیا کیونکہ جس دن میں سمجھا رہا تھا تو مجھے آپ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، جس کو مجھے سمجھانا تھا وہ لوگ تھے نہیں، لہذا آج میں سمجھا دے رہا ہوں تاکہ آئندہ جمعہ کو کم سے کم آپ خیال رکھ سکے اس چیز کا، ہے کہ نہیں؟ تو جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے۔ ہم دیکھتے کہ عربی خطبہ شروع ہو چکا ہے اور لوگ آرام سے آ رہے ہوتے، قسم سے اس کے چہرے پہ ذرا سا بھی پریشانی نہیں دیکھا میں نے کہ عربی کا خطبہ شروع ہو گیا، یہ پریشانی میں نے نہیں دیکھا کسی مسلمان کو آتے ہوئے، آرام سے آ رہے ہیں، پھر وضو کر رہے ہیں، پھر آرام سے آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ کتنے نوجوان کو میں نے وہاں کھڑے ہوئے دیکھا، کتنے لڑکوں کو میں نے خطبے کے ٹائم بات کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ عربی خطبے کا وہی حکم ہے جو نماز کا حکم ہے۔ نماز میں بات نہیں کر سکتے، خطبے میں بھی بات نہیں کر سکتے، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، خطبے میں بھی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، نماز میں چل پھر نہیں سکتے، خطبے میں بھی چل پھر نہیں سکتے۔ جہاں بیٹھے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور بالکل سر جھکا کے خطبہ سنے یا امام کو دیکھتا رہے، یہ خطبے کے اندر واجب ہے۔ اور آپ لوگ کب آتے ہیں؟ سچ بولنا، ایمانداری سے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، کیا آپ اللہ کے لیے ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ 1 بجے سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے سیکریٹری صاحب نے کہا کہ حضرت لوگ ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، کاروبار والے ہوتے ہیں، تھوڑا جلدی ختم کر دیں۔ آپ دیکھیے الحمدللہ میں نے کر دیا ہے کہ الحمدللہ 1:25 پہ یا کبھی 1-2 منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے، بیان ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد عربی سنت کا وقت ملتا ہے، پھر عربی خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے 1:45 بجے یا 1:50 پہ، یا زیادہ سے زیادہ سنت وغیرہ پڑھ لیے بھی تو 2 بجتا ہے۔
1 بجے سے 2 بجے تک کا وقت آپ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں تو ذرا اپنے ایمان کو ترازو پہ رکھ کے ناپ لو، تول لو کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں کہ ہمارا گانا سننے میں تو دل لگتا ہے، اللہ کا کلام سننے میں دل نہیں لگتا ہے۔ تو یہ خطبے کا مسئلہ ہو گیا۔ پھر جماعت کا مسئلہ دیکھ لو، 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، حاجی صاحب 3 لوگوں کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، 4 لوگ 5 لوگوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور بعد میں 2 صف ہو جاتی ہے تو آدھے سے زیادہ لوگوں کی رکعت چھوٹ جاتی ہے، اور کسی کے چہرے پہ پریشانی میں نے نہیں دیکھا، آدھے سے زیادہ لوگوں کی رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ جو تکبیر اولیٰ ہوتا ہے نا، جو اللہ اکبر کے نیت باندھتے ہیں، وہ تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتا تھا بزرگوں کا نا، تو وہ اس کا صدقہ نکالتے تھے، یا ایک روزہ رکھتے تھے، یا روتے تھے کہ آج میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ یہ واجب فرض والا صدقہ اور روزہ نہیں ہے، ان کو اللہ کا ڈر ہوتا تھا کہ آج تکبیر اولیٰ چھوٹ گئے، اس کے کفایت میں وہ روزہ رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، تو وہ ایک اشرفی صدقہ کرتے تھے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، ہماری رکعتیں چھوٹ جاتی، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو نماز میں آ رہے ہیں، ان کی رکعت چھوٹ جا رہی ہے، لیکن جو نہیں آ رہے ہیں، جو آ ہی نہیں رہے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میں نے بولا کہ اتنے سال سے ہو گئے مجھے، ہر سال شب برات میں بیان ہوتا ہے، شب برات میں آپ سنتے بھی ہیں، شب معراج میں بھی، شب قدر میں بھی، اور بھی دیگر موقع پہ آپ سنتے ہیں۔ میرا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے ماحول میں لایا ہے، دل صاف کر کے بیٹھے ہیں، نہا دھو کے پاک صاف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اتنا ہو جائے، کم سے کم ایسی بات آپ کے دل میں آ جائے کہ کم از کم آپ نمازی تو بن جائیں۔ میرے یہ دل کی خواہش ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر بار میں آپ کو چند باتیں ہی صحیح اس تعلق سے سناتا ہوں کہ کیونکہ تمام نیکیوں کی شروعات نماز سے ہوتی ہے دوست۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے نا تو کوئی بھی نیکی آپ کر رہے ہیں، عام نیکی، نفلی کام، تو وہ آپ کا قبول نہیں ہوگا جب تک فرض آپ کے ذمے میں ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا رہتا ہے، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے کا فرض اس کے ذمے میں باقی ہے۔ ہم نے محفل درود شروع کیا جمعہ کے دن، اللہ اکبر، 10 منٹ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، جمعہ کے دن عصر کے بعد 10 منٹ کی محفل ہوتی، اس میں لوگ نہیں بیٹھتے، 10 منٹ کی محفل، آقا پہ درود پاک کی محفل، باہر جا کے کھڑے اور رہتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، گھومتے پھرتے ہوئے دیکھ لیا میں نے، لیکن یہ ہے کہ درود پاک کی محفل میں نہیں بیٹھتے، آقا کی بارگاہ میں نہیں بیٹھتے۔ پھر اجتماع شروع کیا تھا مغرب کی نماز کے بعد، اس میں بھی 5-6 لوگ حاضر ہوتے تھے، چنندہ لوگ اس میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ سب کو اللہ ذمہ داری نہیں دیتا ہے، اگر آپ کو اللہ نے ذمہ داری کے لیے چنا ہے تو آپ یقین مانیں آپ کروڑوں میں سے ایک ہیں، آپ کو اللہ نے چن لیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک کو نبوت کے لیے چنتا ہے، نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، کسی کو ولایت کے لیے چنتا ہے، ولی بناتا ہے، کسی کو علم کے لیے چنتا ہے، عالم بناتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ امامت کے لیے چنتا ہے، امام وقت بناتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار بھی بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چنتا ہے کہ ان بندوں کو میں اپنے گھر کی ذمہ داری دیتا ہوں، ان بندوں کو میں اپنی اس نیکی کی ذمہ داری دیتا ہوں، اپنے اس دین کی ذمہ داری دیتا ہوں، اس پہلو کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ جو جس درجے کا ذمہ دار ہوگا اللہ کے یہاں اتنے ہی درجے کا سوال بھی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنا چاہیے، شکرانے کے سجدے کرنے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جو ماحول ہوئے ہیں اس پہ تو میں نے بہت سارے بیانات کیے ہیں الحمدللہ، ان تمام ماحول کو بھی اگر بیان کروں گا تو وقت بہت زیادہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس کے طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں، آپ سب بالغ الذہن ہیں، نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پورے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح غیروں کی نظر ہماری بہن بیٹیوں کے اوپر ہے، کیسے ان کو بھگایا جا رہا ہے،
کیسے اس کا دین چھینا جا رہا ہے، کیسے اس کا مذہب چھینا جا رہا ہے، کیسے پیسے کا لالچ دے کے، شادی کرنے کا لالچ دے کر کے اس کو مذہب چھین، اس کا دین اور ایمان اس کے سینے سے نکالا جا رہا ہے، تو یقین مانو یہ ہم سب کی ذمہ داری میں سے آتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کریں، اس سے پہلے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے آس پڑوس میں ایسا معاملہ ہو، ہم اور آپ، ہمارے نوجوان سب مل کر کے اس کی ذمہ داری اٹھائیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے آس پڑوس میں ایسا ماحول ہو۔ ہر شہر میں، ہر گاؤں کے اندر بھی یہ معاملات نظر آ رہے ہیں، 25 سے 30 معاملات روز ایسے ہو رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں۔ یہ سب باتیں اگر کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ خیر، آج کی رات بخشش کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے اللہ کو منانے کی رات ہے۔ تو اس رات میں ہمیں کچھ اور نہیں سوچنا ہے، بس اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے اور توبہ کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے بھائی؟ بولو ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبھی بولو ایک بار اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جاگ گئے تو یہ کرنا۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ میں 2 طریقے کا وضو کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ 2 طریقے کا وضو کرتا ہوں، ایک پانی کا وضو اور دوسرا توبہ کا وضو۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ ایک پانی کا وضو اور ایک توبہ کا وضو۔ پانی کا وضو تو ہم اور آپ بھی روز کرتے ہیں نا، لیکن اس کے ساتھ توبہ کا وضو بھی ہمیں کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ نے ہاتھ دھویا، مولا اس ہاتھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ آئندہ اس ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ دھو لیا، کلی کیا، اے اللہ اس منہ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی زبان درازی کی ہے، کسی کو میں نے برا بھلا کہا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچایا ہے، مولا ہم اس سے توبہ بھی کرتے ہیں، اور اے اللہ آئندہ میرے اس منہ کو کوئی غلط کام کرنے سے بچا، اس چیز کی کلی کرتے وقت دعا کرنا۔ پھر ناک میں پانی ڈالنے کے وقت بھی، پھر چہرہ دھونے کے وقت بھی، پھر ہاتھ دھوتے وقت بھی، پھر مسح کرتے وقت بھی، پھر پاؤں دھوتے وقت بھی یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ پاؤں سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اور اے اللہ ہمیں اس پہ قائم اور دائم رکھ، ان گناہوں سے محفوظ فرما۔ یہ ہوتا ہے پانی کے ساتھ توبہ کا وضو۔ کریں گے آج سے انشاءاللہ؟ صرف پانی سے نہیں، توبہ کا بھی وضو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ دھونے کے وقت، کلی کرنے کے وقت، ناک میں پانی ڈالنے وقت، چہرہ دھونے کے وقت، ہاتھ دھونے وقت، مسح کرتے وقت، پاؤں دھوتے وقت کیا کہنا ہے؟ اللہ جو ان اعضاء سے میرے گناہ ہوئے ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا میں وعدہ کرتا ہوں، اور جو اے اللہ کبھی ہو جائیں تو اللہ تو معاف فرما اور نہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نیت کرنا ہے۔ آئے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں، آنسو بہائیں گے انشاءاللہ۔ جس کے آنسو بہتے ہیں نا اللہ کو اس پہ بڑا رحم آتا ہے، بڑا کرم آتا ہے۔ جس کے آنکھوں سے خوف خدا سے گرنے والے ایک قطرے آنسو میں یہ طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کا سمندر، پوری دنیا کا سمندر اگر جہنم پہ انڈھیل دیا جائے نا تو جہنم کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں بجھے گا۔ سمجھ رہے بھائی؟ سمجھ رہے میری بات؟ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ پوری دنیا کا سمندر اگر انڈھیل دیا جائے نا تو اس کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی شاید بجھے گا نہیں، لیکن آنکھوں سے گرنے والے ایک قطرے آنسو سے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ دعائے مضطر یعنی اضطرار کے عالم میں اخلاص سے آہ کے ساتھ دعا کرنے والے کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ آہ کے ساتھ دعا کرا کرو، جب دعا کرو تو بالکل توجہ کے ساتھ وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد اخلاص سے جب آپ آہ کریں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے،
وہ رب جو احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، جو ستار العیوب ہے، جو غفار الذنوب ہے، جو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کے آنے والے بندے کے گناہ کو پل بھر میں معاف کر دیتا ہے، پہاڑ کے برابر رکھنے والے گناہگار بندے کے گناہ کو پل بھر میں جلا دیتا ہے، وہ اللہ اتنا کریم رحیم رؤوف الرحیم غفور الرحیم اللہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب بندہ آتا ہے، ہاتھ کو اٹھاتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، زبان کو صاف کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کے گرنے سے پہلے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف نہ کروں۔ اس طرح دعا کرنا ہے میرے دوست کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح آنسو بہائیں، اس طرح روئیں، اس طرح گڑ گڑائیں کہ جس طرح کوئی چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے پاس روتا ہے کسی کھلونے کو مانگنے کے لیے، کوئی چیز مانگنے کے لیے، پیسہ مانگنے کے لیے، جس طرح چھوٹا بچہ جس کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو کوئی لاج نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ کے سامنے روؤں، میں اپنے باپ کے سامنے گڑ گڑاؤں، ہوتا ہے کوئی گھمنڈ، چھوٹا بچہ روتا ہے، میرے بیٹے کو 10 روپے ہوتا ہے، ہمیشہ رو رو کے مانگتا ہے، تو اس کا رونا مجھے کبھی بھی برا نہیں لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، نہ اسے گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کے سامنے روؤں۔ اس لیے میرے دوست آپ مومن ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اس اللہ کی بارگاہ میں روئیں، اس اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں جو ہمارے لیے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے سامنے رو گے تو آپ کے اوپر رحم آئے گا اللہ کو، اور اگر ایک بار بھی اللہ کی رحمت نے آپ کی جانب دیکھ لیا، آپ کی جانب رحمت بری نگاہ کر دی تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ رو لیا، گڑ گڑا لیا، دعائیں کر لی، بخشش مانگ لیا، توبہ کر لیا، پھر کل جا کے وہی نماز چھوڑنا، اذان ہوتی رہی بیٹھے رہے، آج رو رو کے مانگا، کل پھر سے ناجائز کام کرنا، حرام کام کرنا، حرام روزی کمانا، آج اللہ کی بارگاہ میں مانگا، رویا، رب راضی ہو جا تو، اللہ راضی ہو جا تو، اللہ گناہ کو معاف کر دے، اللہ خطا ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، تو بخشنے والا ہے، آج معافی مانگا ہے، کل کا کیا پلان ہے، کیا منصوبہ ہے، کیا سوچ کے رکھا ہے؟ حرام کام چھوڑیں گے، گناہ کا کام چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادتیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، کیا پلان ہے آپ کا؟ ایک بادشاہ کے پاس اس کا ایک گارڈ رہتا تھا، گارڈ معلوم نا، چوکیدار، پہرا دینے والا، بڑی محنت سے وفاداری سے کے ساتھ پہرا دیتا تھا، بادشاہ اس کو خوب نوازتا تھا، خوب پیسے دیتا تھا، دولت دیتا تھا، اسے خوب نوازتا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد جاسوسوں سے اسے پتا چلا کہ یہ جو وفادار چوکیدار ہے اس کی نظر بادشاہ کے کنیز پر تھی، لانڈی، نوکرانی، اس کی وجہ سے وہ رات کے اندر ڈیوٹی کرتا تھا اور رات میں بڑی وفاداری دکھاتا تھا، کیونکہ اس کی نگاہ اس نوکرانی پر تھی، بادشاہ کی نوکرانی کے اوپر تھی۔ امام غزالی کہتے ہیں ذرا بتاؤ میرے دوستو، اس بندے کے ساتھ، اس چوکیدار کے ساتھ بادشاہ کیا کرے گا؟ آپ بتائیے کیا کرے گا؟ پکڑ لیا تو کیا کرے گا بھائی؟ 4-5 ٹکڑے کر کے اسے کتے کے حوالے کر دے گا، کرے گا؟ سب نے یہی کہا کہ حضور اگر اس کو بادشاہ نے پکڑ لیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بادشاہ کتے کے حوالے کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو اپنی وفاداری دکھاتا تھا، وہ جو اپنی ایفاداری دکھاتا تھا، وہ جو اپنا ظاہری دکھاتا تھا، دراصل اس کے دل میں چور تھا، اس کا دل صاف نہیں تھا، دل کے اندر باطنی طور پہ وہ اس طرح نہیں تھا۔ اب ذرا آؤ اللہ کی بارگاہ میں، آپ بیٹھے ہو، دعائیں کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، بخشش مانگ رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہو، دل میں پھر سے وہی گناہ کرنے کا ارادہ ہے، پھر سے نمازیں چھوڑنے کا ارادہ ہے، پھر سے رب سے دور ہونے کا ارادہ ہے، پھر سے مسجدوں کو ویران کرنے کا ارادہ ہے، پھر سے حرام
کام کرنے کا ارادہ ہے، پھر سے حرام روزی کھانے کا ارادہ ہے، پھر سے غیبت کرنے کا ارادہ ہے، پھر سے جھوٹ بولنے کا ارادہ ہے، تو یقین مانو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی اور کسی رات میں بھی پوری زندگی مانگتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز ایک ذرہ برابر بھی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ بندہ کیوں مانگ رہا ہے، کیسے مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ بندہ جو آیا ہے میرے پاس سچے دل کے ساتھ آیا ہے یا جھوٹے کے دل کے ساتھ۔ اب آئیے آپ کو اسی پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا گناہگار نوجوان تھا، بہت بڑا گناہگار تھا۔ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ شہر والوں نے اسے شہر سے نکال دیا۔ کیا کیا بھائی بولو؟ ٹھنڈی کا زمانہ، برف گر رہی، اسے کیا کیا؟ شہر سے نکال دیا، اس کے جسم کے اوپر کے حصے کے کپڑے ہٹا لیے اور شہر سے نکال دیا۔ غور سے سننا، زندگی بدل جائے گی اگر آپ نے اس واقعے کو سن لیا، سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو زندگی بدل جائے گی آپ کی۔ شہر سے نکال دیا کہ تو نکل جا شہر سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ شہر سے نکال دیا، دھتکار دیا، سارے لوگوں نے برا بھلا کہا، پورے شہر کے لوگوں نے۔ گناہگار تھا نا، بدکار تھا نا۔ آج تو کوئی گناہگار کو برا بھی نہیں بولتا ہے، کوئی برا نہیں بولتا ہے۔ یہ ہپی کٹ، یہ وہ ہمارے استاد بولتے ہیں شیطان کی ٹٹی آج کل نوجوان یہاں پہ رکھ لیتے ہیں۔ بڑا خطرناک جملہ ہے، لیکن یہ چاروں طرف سے منڈ کر کے شیطان کی چٹی یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کا بال دیکھیے، وہ پتہ نہیں جینس پہنتے ہیں اور اس میں شیطان کا گھونسلہ تھوڑا سا یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، ادھر سے جانا۔ تو یہ باتیں آج کل برا بھی نہیں، باپ کو برا نہیں لگ رہا، باپ خود جا کے بچے کا کٹوا رہا، ویسا بال۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جو ہیں آخری زمانے میں آدھا سر منڈائیں گے اور آدھا سر چھوڑ دیں گے۔ آج کے نوجوان اس قیامت کو اور قریب کر رہے ہیں، آدھا سر منڈا کے آدھا سر چھوڑ دیں گے۔ اوہ میرے بیٹے کا بال کتنا اچھا دکھ رہا، اسمارٹ دکھ رہا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا شہر سے نکال دیا۔ وہ نوجوان شہر سے نکلا، باہر گیا، ٹھنڈ لگی، بخار آ گیا، تب گیا، وہ بیماری سے پریشان ہو گیا، ہر جانب سے دل ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، بولو سبحان اللہ۔ جب کوئی نہیں تھا اس کے آس پاس، اس کے دوست نہیں، رشتہ دار نہیں، اپنے نہیں، بیگانے نہیں، کوئی نہیں تھا۔ تو جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ اللہ ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اے اللہ بڑی زندگی میں نے گناہوں میں کاٹ دی، اے اللہ تیری نافرمانی میں نے زندگی گزارا ہے، اے اللہ میں نے تیری کوئی بات نہیں مانی ہے، میں اقرار کرتا ہوں مولا میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن آج میرے پاس کوئی نہیں ہے، آج میرے پاس کوئی اپنا نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ تو اور تیری ذات ہے، اور میں گناہگار اپنا وجود لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا نا کہ مجھے بخش دینے سے تیرے بخشش کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی تو اللہ میں تجھ سے بخشش نہیں مانتا۔ اللہ کیا کہا؟ اللہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ اگر تو مجھے بخش دے گا کہ اس بندے کو معاف کر دیا تو تیرا کچھ گھٹ جائے گا، اللہ یہ بات ہوتی تو میں تجھ سے نہیں مانگتا، نہیں مولا تو بخشے گا تو تیرے خزانے میں کیا کمی ہو جائے گی۔ اللہ کہا کہ مولا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میرے معاف کر دینے سے، بخش دینے سے تیرے خزانے میں کوئی کمی ہو جائے گی، تیری بادشاہت میں کوئی کمی ہو جائے گی تو میں مغفرت نہیں مانگتا، لیکن میں جانتا ہوں اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھ جیسے لاکھوں گنہگار کو معاف کرے گا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کہہ کے مر گیا۔ کیا ہوا؟ یہ کہہ کے مر گیا، موت آ گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا،
وقت کے نبی کو حکم دیا، اے موسیٰ جاؤ اور باہر ایک لاش پڑی ہے، اسے جاؤ اور غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ نبی کو کہہ رہا، اللہ اکبر۔ جاؤ اس کو غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اعلان کر دو جو اس کی نماز جنازہ پڑھ لے گا میں ان سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جو اس کی نماز جنازہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، کہتا اللہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھ لے گا میں اس کے بھی گناہ کو معاف کر دوں۔ اعلان کر دو۔ اعلان کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے، سارے لوگ جمع ہو گئے، صفیں لگ گئی۔ شہر کے لوگوں نے جنازہ دیکھا، حضرت موسیٰ سے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے شہر سے نکال دیا تھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام یہی وہی نوجوان ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا یہ وہی نوجوان ہے؟ حضرت موسیٰ نے بھی غور سے دیکھا کہ ہاں یہ تو وہی نوجوان ہے۔ تو حضرت موسیٰ تو بات کرتے تھے نا، اللہ سے بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا یہ تو بڑا گنہگار، سیاہکار، بدکار انسان ہے، شہر کے لوگوں نے اس کو باہر نکال دیا تھا، اے اللہ تو نے اس کا جنازہ پڑھنے مجھے حکم دیا، غسل دینے مجھے حکم دیا، بلکہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھ لے اس کو بھی معاف کرنے کا وعدہ کیا، اے مولا یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ پوری زندگی اس نے میری وفاداری نہیں کی، نافرمانی گزاری، گناہ کیا، بدکاری، سیاہکاری، گناہ گاری میں زندگی گزاری ہے، لیکن جب یہ باہر پھینکا گیا، شہر کے دروازے سے باہر آیا، بیمار تھا، تکلیف میں تھا اور یہ مایوس ہو چکا تھا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ تھا، اس کو جب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، اے موسیٰ اگر میں بھی اس کو معاف نہ کرتا تو پھر مجھ میں اور دنیا والوں میں کیا فرق رہ جاتا، لہذا میں نے اس کو بھی معاف کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے میرے دوستو اللہ رب العزت کا پیار، اللہ کی مہربانی، اللہ رب العزت کا پیار بندوں کے ساتھ اتنا زیادہ ہے کہ جس کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے دل کا رخ اللہ کی جانب موڑ دو۔ اس بندے نے اگرچہ گناہگاری کی تھی لیکن اپنے دل کا رخ سچی توبہ کی، سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کیا بلکہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کے بھی گناہ کو معاف کر دیا۔ تو کیا ہم بھی گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکاری ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر ہمارے نام اعمال میں کوئی اچھے کام ہو نہ ہو، نہیں ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گناہ ہو گئے ہو، لیکن اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگنا، یہ وہ عمل ہے دوستو جو انسان کی زندگی پلٹ دیتی ہے، انقلاب لا دیتی ہے، زندگی میں تبدیلی لا دیتی ہے۔ اگر آج آپ سچے دل کے ساتھ اس مبارک رات میں یہ سوچ کر کے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گولڈن چانس دیا ہے، ایک بہترین موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی شب برات، کبھی شب معراج، کبھی شب قدر، کبھی ایسی راتیں دیتا ہے کہ بندے ہو سکتا ہے تو پوری رات عبادت نہ کر سکے، ہو سکتا ہے تو پوری رات نہ جاگ سکے، لے شب قدر لے شب برات لے، شب معراج لے، یہ میلاد کی شب لے ایسی رات میں تو عبادت کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو ایسی رات میں بخش دے گا۔ شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو، دل صاف ہو، دل صاف کر لیجئے اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور دعائیں قبول فرمائے گا۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ بیان تو ختم ہو گیا ہے، لیکن جو بات میں نے کہی ہے، خدا را اللہ کے واسطے، آپ کو اپنے رب کا واسطہ، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس رسول کا واسطہ، جس رسول سے آپ محبت کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے ہمارے نوجوان تک محبت کرتے ہیں، اگر ان کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہوتی تو یہ نعت نبی سن کے مچل کیسے جاتے ہیں؟ ان کے دل سے جو سبحان اللہ نکلتا ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کے دل میں محبت رسول ہے، اور پوری دنیا مل کر کے بھی آپ کے سینے سے یہ محبت رسول نہیں نکال سکتی۔ اور جب تک میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ کے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے، ساری دنیا ایک طرف اور آپ کی محبت رسول ایک طرف ہے، کامیاب آپ ہوں گے، کامران آپ ہوں گے۔ یہ محبت قائم رکھنا،
یہ زندگی ہے، یہ ہمارا بلڈ ہے، یہ ہمارا خون ہے، یہ ہمارے خون کی گرمی ہے، یہ ہماری زندگی کی روح ہے، یہ ہمارے جسم کا روح ہے، یہ ہماری رگ حیات ہے، یہ ہماری زندگی کا ٹکڑا ہے۔ محبت رسول مر جائے انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ محبت اپنے اندر قائم رکھنا، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ گناہوں سے منہ موڑ کے، گناہوں کی زندگی چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اب ہوگی انشاءاللہ، ابھی ذکر ہوگی، ذکر کے بعد دعا ہوگی، دعا کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس بار فاتحہ خوانی ہو جائے گی، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، گلے ملیں، ایک دوسرے کے دل کے اندر جو کینہ اگر ہے نعوذ باللہ آپ اس کو دور کریں، ختم کریں۔ کسی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے آپ اس کو چل کر کے گلے لگا لیجئے، بھیڑ جائیے، اس کے گلے لگ جائیے۔ انشاءاللہ اللہ جانتا ہے کہ جو پہل کرتا ہے سلام میں اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وہ رات ہے جو بخشش اللہ سے کروانا ہے، تو پہلے ہمیں خود بندوں کو معاف کرنا اور معاف کروانا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی ذکر کریں گے خلوص کے ساتھ۔ وہ لائٹ اس وجہ سے ہی بند کرواتے ہیں کہ چونکہ ہمیں عشق میں جھومنا ہے، تو وہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، اس لیے لائٹ بند کر دیتے ہیں ہم، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھیں نہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا ذہن پھرتا ہے نا۔ بالکل وارفتگی ہونی چاہیے، سچا دل ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم ذکر کریں گے، اس طرح دعا کریں گے، دعا کے بعد انشاءاللہ فاتحہ خوانی، اور فاتحہ خوانی کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ، نوجوانوں خاص طور پہ غلط طریقے سے موٹر سائیکل نہیں چلانا ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ جس کا سائلنسر نکلا ہوا ہے وہ اپنی گاڑی گھر میں کھڑا کر دو، کسی اور کی گاڑی لے کر کے جاؤ، پورے محلے والے کو جگاتے ہوئے نہیں جانا ہے۔ قسم خدا کی ایک نوجوان ایسا گاڑی چلاتا ہے اگر وہ گر جانا لوگ اس کو پانی نہیں دیں گے، اتنے گندے طریقے سے گاڑی چلاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، مسلمان غیر مسلمان سب کو تکلیف دینا منع ہمارے دین کے اندر، مذہب کے اندر۔ تو آپ قبرستان جائیں گے، وہاں پہ جا کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں گے، آپ پھول وغیرہ پیش کریں گے، جو بھی کرنا ہے آپ کو کیجئے، پھر واپس مسجد میں آ جائیے، اس کے بعد نماز پڑھیے۔ آپ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ میں نے